میز کے دوسری طرف بیٹھے ان دونوں افراد نے آپس میں چند سرگوشیاں کی تھیں۔ پھر اس انڈین امریکن عورت نے مومنہ کو انگلش میں کہا، تم گونگی اور بہری ہو اور تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دوست کو قتل ہوتے دیکھا ہے اور تم چھپ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ مومنہ نے بغور اس عورت کی ہدایات کو سنا تھا اور اس کا دل ڈوبا، تو اس کے کوئی ڈائیلاگز ہی نہیں تھے اور وہ اسے بغیر ڈائیلاگز کے پرفارم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ لگتا ہے وقت ہی ضائع کیا یہاں آڈیشن کے لیے آ کر، 3 سینز کا رول ہے اور وہ بغیر ڈائیلاگ کے، میں کیا کروں گی؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں سوچا تھا۔ وہ عورت اب اسے سچویشن سمجھا رہی تھی، گونگی اور بہری لڑکی۔ مومنہ اب ذہنی طور پر اس کریکٹر کے اندر اتر رہی تھی جس کو کرنے کے لیے اسے کہا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن اسے اپنے ایکسپریشنز بنانے کے لیے مشورے دینے لگا تھا۔ وہ پہلا سین پرفارم کرنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا آڈیشن بہت طویل ہو گیا تھا اور جب وہ آڈیشن کے بعد باہر نکلی تھی تو باہر موجود آڈیشن کے لیے دوسری ایکٹریسز نے اس سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے تھے۔ سب کو یہ تجسس تھا کہ اس کا آڈیشن اتنا لمبا کیوں ہوا تھا۔ وہ اسے باہر آئے بھی چند منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک لڑکے نے اندر سے باہر آ کر اس کے بہت قریب مدھم آواز میں اس سے ایک دوسرے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اس دوسرے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہاں وہ انڈین امریکن عورت پہلے سے ہی موجود تھی جو آڈیشن لینے والی ٹیم میں بھی شامل تھی۔ وہاں بیٹھے اس نے اس بار مومنہ سے بڑے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے اسے اپنا تعارف کروایا تھا۔ پھر اس سے کہا، آپ کچھ دن اور لاہور میں رک سکتی ہیں؟ اس کا اگلا سوال تھا اور مومنہ اس بار چونکی تھی۔ ہاں، مگر کیا میں اس آڈیشن کے نتیجے کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں؟ وہ عورت جواباً مسکرائی اور اس نے کہا، کاسٹنگ ایجنٹ ہی اس سلسلے میں آپ سے بات کرے گا، مگر فی الحال ہم آپ کا سٹے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو یہیں پی سی میں ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ خوشی کی ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی تھی، دل کی تیز رفتار دھڑکن کے ساتھ۔ تو کیا وہ کاسٹ کر لی گئی تھی؟ اس نے آڈیشن پاس کر لیا تھا۔ وہاں بیٹھے مومنہ سلطان کا دل خوشی سے اچھلا تھا اور پھر جیسے بے یقینی سے رکا تھا۔ جہانگیر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کیا واقعی ایک معجزہ ہو گیا تھا؟ ہالی ووڈ کی فلم۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسی کمرے میں کاسٹنگ ایجنٹ موجود تھا۔ وہ ایک پاکستانی تھا اور اس نے مومنہ کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ آڈیشن میں منتخب ہو چکی تھی۔ پہلی کال جو مومنہ سلطان نے وہاں سے کی تھی وہ اقصیٰ کو کی تھی اور یہ خبر سن کر شاید دوسری طرف اقصیٰ خوشی سے چھلانگیں لگانے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں، دیکھو میں نے کہا تھا نا، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ وہ فون پر چلا رہی تھی اور مومنہ ہنس رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے اقصیٰ، صرف تمہاری وجہ سے آج میں یہاں کھڑی ہوں۔ مومنہ اس سے اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ بس کوئی ضرورت نہیں ان فضول باتوں کی۔ کانٹریکٹ سائن ہو گیا کیا؟ کل ہوگا۔ آنٹی اور جہانگیر کو بتایا؟ مومنہ ہنسی اور اس نے کہا، نہیں ابھی نہیں بتایا، صرف سٹے بڑھنے کا بتایا ہے۔ انہیں کراچی جا کر خود بتاؤں گی، سرپرائز دوں گی۔ زندگی بدلنے والی ہے مس مومنہ سلطان تمہاری، اب مجھے پہچاننا مت بھولنا۔ اقصیٰ نے اسے جیسے تنگ کیا تھا اور وہ ہنس پڑی تھی۔ اور زندگی بدلنے کا یقین اسے تب تک نہیں آیا تھا جب تک اگلے دن اس نے اپنے سامنے پڑا وہ کانٹریکٹ نہیں دیکھا تھا جس پر $10,000 کی سائننگ اماؤنٹ کا اندراج تھا۔ اس کانٹریکٹ پر سائن کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپنے لگا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا اب تک ملنے والا سب سے بڑا معاوضہ تھا، اور یہ معاوضہ نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کے سب مسئلوں کا حل تھا۔ زندگی واقعی اب بدلنے جا رہی تھی۔ وہ اس رقم سے بڑے آرام سے جہانگیر کے گردے ٹرانسپلانٹ کروا لیتی، اتنے آرام سے کہ اسے بے اختیار رونا آیا تھا اور وہ کاسٹنگ ایجنٹ پریشان ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے، بس میں کچھ جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہنسی تھی۔
دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں اور گال کسی بچے کی طرح رگڑتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اڑ کر واپس کراچی پہنچے اور خوشی کے اس لمحے کو ثریا، سلطان اور جہانگیر کے ساتھ منائے، اور اسی جذباتیت میں اس نے اس خبر کو سرپرائز رکھنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ اس نے جہانگیر کے سیل فون پر کال ملانی شروع کی، نمبر آف تھا۔ پھر باری باری اس نے سلطان اور ثریا کے نمبر ملانے شروع کیے، کسی نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے اقصیٰ کو فون کیا اور کانٹریکٹ سائن کرنے کی خبر بریک کی۔ اسے اس بار اقصیٰ کا رد عمل بے حد عجیب سا لگا تھا۔ تم واپس کب آ رہی ہو؟ اقصیٰ نے جواباً اس سے پوچھا تھا۔ کل رات فلائٹ ہے میری، مومنہ نے اسے بتایا۔ بس ٹھیک ہے، پھر کل بات کرتے ہیں مل کر، اقصیٰ نے جواباً اس سے کہا۔ سنو اقصیٰ، تم پریشان ہو کیا؟ سب خیریت تو ہے؟ مومنہ اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے، بس ایک سیٹ پر لڑائی ہو گئی تھی میری، تو اسی لیے، اس نے فوراً سے پہلے مومنہ سے کہا۔ تم آرام سے اپنا کام کرو، ٹینشن مت لو، مومنہ کچھ مطمئن ہوئی۔ میں ابا اور اماں کو فون کر رہی ہوں اور وہ کال ریسیو نہیں کر رہے، جہانگیر کا فون بھی آف ہے، اس نے اقصیٰ سے کہا۔ اچھا، میں صبح کوشش کرواتی ہوں تمہاری بات کراؤں، میری تو آج بات ہوئی تھی ثریا آنٹی سے، اقصیٰ نے جواباً کہا۔ تم نے انہیں بتا دیا؟ مومنہ نے بے اختیار کہا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، بس تم آ جاؤ تو بتا دینا، اقصیٰ کے لہجے میں عجیب بے ربطگی محسوس ہوئی تھی اسے، مگر وہ اسے زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکی۔ اسے فلم کی ٹیم کے ساتھ بیٹھنا تھا اور اگلے دن رات تک یہ مصروفیت اسی طرح چلتی رہی، اور بالآخر جب وہ کراچی ایئرپورٹ پر اتری تھی تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ایئرپورٹ پر داؤد اور اقصیٰ نے اسے ریسیو کیا تھا۔ اقصیٰ اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی تھی اور اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ مومنہ نے ہنس کر اسے خود سے الگ کیا۔ اچھا اب اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ تم بہت خوش ہو، مگر یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اور اب رونا بند کرو ورنہ میں بھی رو پڑوں گی، اس نے اقصیٰ سے کہا تھا، اور داؤد نے آگے بڑھ کر اقصیٰ کو اس سے الگ کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے داؤد اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتا رہا اور وہ اسے بڑے پرجوش انداز میں تفصیلات بتاتی رہی، مگر اس نے نوٹس کیا تھا کہ اقصیٰ مسلسل خاموش ہی تھی، وہ بول نہیں رہی تھی۔ تم نے غلط ٹرن لے لیا داؤد، اس طرح سے تو گھر نہیں آئے گا، ایک غلط موڑ مڑنے پر اس نے داؤد کو ٹوکا تھا، اور داؤد نے جواباً اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مومنہ کو لگا شاید اسے وہاں کچھ کام تھا، وہ اب ایک ہاسپٹل کے اندر چلا آیا تھا۔ مومنہ تب بھی کچھ نہیں بولی، لیکن اس کی چھٹے حص نے اچانک اسے الارم دینا شروع کیا تھا۔ اماں ابا 3 دن سے فون نہیں اٹھا رہے، جہانگیر کا فون بند تھا، اور داؤد اسے ہاسپٹل کیوں لایا تھا؟ کیا جہانگیر کی طبیعت خراب تھی؟ اس کا دل جیسے حلق میں آیا تھا۔ پھر داؤد نے گاڑی ایک جگہ کھڑی کی تھی۔ مومنہ اس عمارت کے اوپر لگی عبارت پڑھ رہی تھی، وہ مردہ خانہ تھا۔ کسی چیز نے جیسے مومنہ کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ وہ داؤد اور اقصیٰ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے وہاں کیوں لائے تھے، مگر اس کی زبان پر وہ سوال نہیں آ رہا تھا۔ وہ علم اور لا علمی کے درمیان جھولے کی اس کیفیت میں جیسے باہر نکل آنے کی جرات نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے یاد ہونے کے باوجود انگلیوں کی پوروں پر وہ دن گنے جتنے دنوں سے اس نے جہانگیر کی آواز نہیں سنی تھی۔ 4 دن، اور ان 4 دنوں میں اسے اگر کچھ ہوا تھا تو اسے پتہ کیوں نہیں چلا تھا؟ اس کی سانس کیوں نہیں رکی تھی؟ اس کا دل کیوں نہیں رکا تھا؟ مومنہ، برابر بیٹھی اقصیٰ نے اس کا نام پکارا۔ اس نے مکان کی انداز میں گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ یکدم اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ جہانگیر، اس نے بس ایک لفظ کہا تھا، مومنہ نے ایک بھی نہیں۔ سارے اندازے قیافے اس کی پوروں پر تھے، وہ جہانگیر کا نام نہ بھی لیتی تو بھی وہ جان گئی تھی وہ کہاں تھا۔
गाड़ी की पिछली सीट पर वो किसी भूत की तरह बैठी रही और अक्सा उससे लिपटी रो रही थी और मोमिना सुल्तान उसे देखती रही। उसे रोना नहीं आ रहा था, आंसुओं को कुछ हो गया था। वो खुश्क नहीं हुए थे, बहना भूल गए थे। दाऊद ने उसकी तरफ का दरवाजा खोल दिया था। अक्सा उससे अलग हो गई। मोमिना मेकान के अंदाज में खुले दरवाजे से बाहर आई थी और मेकान के अंदाज में ही उसने मुर्दा खाने की तरफ चलना शुरू कर दिया। अक्सा ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, उसने पकड़ने दिया। दाऊद साथ पीछे आया था। मुर्दा खाने के दरवाजे से बाहर बरामदे की सीढ़ियों में उसने दीवार से टेक लगाए जमीन पर बैठे सुरैया और सुल्तान को दूर से देख लिया था। तुम्हारे जाने के बाद अगले दिन तबीयत खराब होना शुरू हुई, लेकिन वो कह रहा था तुम आपी को मत बताना। आंटी ने मुझे फोन किया था, हम बड़ी जगह लेकर फिरे थे उसे, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई थी। दोनों गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया था। कल वो अक्सा ने बात मुकम्मल नहीं की। उसने आगे जो कहना था वो मोमिना जानती थी, मगर अब जैसे वो ये सुनना ही नहीं चाहती थी। सुरैया और सुल्तान ने उसे दूर से देख लिया था। सुल्तान उठकर खड़ा हो गया था। वो बुलंद आवाज में रो रहा था, यूं जैसे कोई बच्चा किसी बड़े को देखकर तसल्ली चाहने वाले अंदाज में रोता है। मोमिना ने सुरैया को देखा, वो वहीं बैठी थी, दीवार के साथ गुमसुम। मोमिना को देखकर भी नहीं उठी थी। लाश नहीं दे रहे, कहते हैं पहले अस्पताल के बिल क्लियर करो। अपनी आंखें रगड़ते हुए उससे लिपटे सुल्तान ने उससे कहा था। मोमिना सुल्तान कई सालों से उस घर का कमाने वाला मर्द थी और जिंदगी में कभी उसे अपने इस रोल पर रंज नहीं हुआ। उस वक्त वहां खड़े जिंदगी में पहली दफा उसने ख्वाहिश की थी ये कमाने वाली जिम्मेदारी काश कभी उसके कंधों पर ना होती, कोई और होता उसे निभाने वाला, कोई और, जैसे जहांगीर। उसकी सोचों को जैसे ब्रेक लगा था। जहांगीर का नाम जैसे उसे एक बार फिर होश में लाया था। अंकल मैं मिल चुका हूं अंदर फाइनेंस वालों से, आप परेशान ना हो जाएगा कुछ ना कुछ। दाऊद ने सुल्तान को तसल्ली दी थी। मोमिना बाप से अलग हो गई। रोने से ज्यादा बड़े काम करने थे उसे। रोने के लिए तो जिंदगी पड़ी थी। अब्बा मैं करती हूँ कुछ, मोमिना ने मध्यम आवाज में बाप से नजरें मिलाए बगैर कहा। रोते बिलखते सुल्तान को अजीब करार मिला। मोमिना जब भी ये जुमला बोलती थी कुछ ना कुछ कर ही लेती थी। वो सुरैया के पास नहीं गई, सिर्फ उसे देखकर रह गई थी। सुरैया ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। कितना बिल है? मोमिना ने पलटकर दाऊद से पूछा। 3.25 लाख। 3.25 लाख कैसे बना दिया आपने बिल? वो बिल की रकम सुनकर कराह कर रह गई थी। वो अक्सा और दाऊद के साथ इस वक्त बिल लिए एडमिन ऑफिस में थे और वहां मौजूद डॉक्टर उनसे बहस कर रहा था। देखें ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसका सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल इस शहर का। आईसीयू में रखा आपके पेशेंट को, डायलिसिस होता रहा, मेडिसिन और इंजेक्शंस दिए जाते रहे। आपको सारा ब्रेक डाउन इस बिल में मिल जाएगा। वो बड़े मशीनी अंदाज में उन्हें तफसीलात बता रहा था। मैं क्लियर कर दूंगी सारा बिल, लेकिन अभी नहीं कर सकती। आप उसे ले जाने दें, ये मैं सारा बिल क्लियर कर दूंगी, मोमिना ने मिन्नत वाले अंदाज में कहा था। मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन ये मेरा हॉस्पिटल नहीं है, मैं भी मुलाजिम हूं यहाँ। बिल क्लियर हुए बगैर मैं लाश आपके हवाले नहीं कर सकता, डॉक्टर ने बड़ी नरमी और लेकिन साफ गोई से उससे कहा था। जहांगीर के नाम की जगह लाश का लफ्ज सुनकर कुछ देर के लिए अजीब सकते में आई मोमिना। आप हमें ज्यादा नहीं बस 3-4 दिन की मोहलत दे दें, मैं गारंटी के तौर पर अपनी गाड़ी रखवा जाता हूं यहाँ, दाऊद ने इस बार मुदाखलत करते हुए डॉक्टर से कहा। देखें आप मेरी पोजीशन समझें, यह हॉस्पिटल इस तरह की डीलिंग्स नहीं करता और गारंटीज नहीं लेता। आप लोग किसी से लोन ले लें, हम और टाइम दे देते हैं आपको, डॉक्टर ने अपने सामने रखी एक फाइल को बंद करते हुए कहा था। और टाइम देंगे लेकिन उसे ले जाने नहीं देंगे, इस बार अक्सा ने कहा था।
डॉक्टर चुप रहा। मोमिना को यकदम होश आया था। अपना बैग खोलकर उसने वो लिफाफा ढूंढा जिसमें उसकी फिल्म का एडवांस का चेक था। लिफाफा मिल गया था। ये 1 लाख का चेक है, आप इस वक्त ये ले लें, बाकी भी कल परसों तक दे देती हूँ। उसने लिफाफे से वो चेक निकालकर डॉक्टर की मेज पर रखा था। ये चेक आपके नाम का है, हॉस्पिटल इसका क्या करेगा? और हम लोग वैसे भी चेक में नहीं कैश में पेमेंट लेते हैं। उस डॉक्टर ने चेक पीछे खिसकाते हुए मोमिना से कहा था। आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे ये हॉस्पिटल, आपको लाना ही नहीं चाहिए था। ये चंद लाख तो बहुत मामूली रकम है, यहाँ तो इससे भी ज्यादा रकम के बिल्स लोग एक भी सवाल किए बगैर पे करके जाते हैं। उस डॉक्टर ने जैसे उनको उनकी हैसियत का एहसास दिलाया था। जिंदगी बचाने के लिए लाए थे, किसी भी कीमत पर मिल जाती, वो आपने नहीं बचाई। मरने के लिए थोड़ी लाए थे। मोमिना की आवाज पहली बार भर आई थी। उसे पहली बार लगा वो रो देगी, मगर आंसू उसकी आवाज को हिला गए थे। उसकी आंखों को छूने की कोशिश नहीं की थी उन्होंने। तुम देखना, मैं ये सब मीडिया पर दूंगी, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाऊंगी तुम्हारे हॉस्पिटल के खिलाफ। तुम लोग घटिया और कमीने हो। अक्सर यकदम आपे से बाहर होकर उस डॉक्टर और उसके साथ बैठने फाइनेंस के लोगों पर चिल्लाई थी। मोमिना ने उसका हाथ पकड़कर दबाया, यूं जैसे उसे रोकना चाहती हो। उससे क्या होगा मैडम, ज्यादा से ज्यादा हमारी बदनामी से बिजनेस तो खत्म नहीं होता, बिल तो फिर भी हॉस्पिटल वाले लेंगे आपसे। वो तो हमसे भी ले लेते अगर आपकी जगह मैं होता। डॉक्टर ने जैसे नर्म लफ्जों में उसे अपनी हैसियत और औकात का भी एहसास ढके छुपे लफ्जों में करवाया। मैं एक्ट्रेस हूँ, अपने काम को हलाल बनाने के लिए मर रही हूँ, पर आपको तो हलाल को भी हराम बनाते हुए कोई तकलीफ, कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। अक्सा का हाथ पकड़े उस डॉक्टर से ये कहकर उस ऑफिस से निकलते हुए जिंदगी में पहली बार मोमिना सुल्तान को अपना प्रोफेशन उतना हराम नहीं लगा था जितना हमेशा लगता था। पता नहीं उस रात वो कहां कहां उन 3.25 लाख की रकम को इकट्ठा करने के लिए अक्सा और दाऊद के साथ गई थी। जहांगीर के पिछले कई सालों से होने वाले इलाज ने उन्हें पहले ही बहुत से लोगों का मकरूज कर रखा था, और वो कोशिश के बावजूद भी पुराना कर्ज अदा नहीं कर पाए थे। और अब इस अचानक आ जाने वाले 3.25 लाख की रकम के बिल ने जैसे मोमिना सुल्तान का सारा दम खत्म कर दिया था। उसके पास कुछ दिनों का वक्त होता तो वो इस रकम को भी अक्सा और दाऊद के साथ मिलकर किसी न किसी तरह पूरा कर लेती, मगर उसे 2 दिन से उस मुर्दा खाने में पड़े हुए जहांगीर को अब घर लाना था। उसे अपनी आखिरी जगह भेजना था ताकि उसके माँ बाप को सुकून मिल जाता। मोमिना सुल्तान के हाथ में बस अब इतना ही सुकून देना रह गया था उनके लिए। दाऊद की पुराने मॉडल की उस सुजुकी की पिछली सीट पर बैठे मोमिना सुल्तान ने शहर की सड़कों पर रात को दर बदर फिरते पता नहीं किस किस को फोन कर छोड़ा था। बड़ी रकमों के लिए नहीं, छोटी छोटी रकमों के लिए। 3, 5, 7 हजार उसका हल्का अहबाब इतनी ही रकम कर्ज में दे सकता था। कागज के एक टुकड़े पर लिखी जाने वाली उस रकम को उसकी जिंदगी के गिलास को पानी के कतरों की तरह भर रहे थे। इज्जत नफ्स और खुददारी को वो मुर्दा खाने के बाहर बैठे हुए सुल्तान और सुरैया के पास छोड़ आई थी, ताकि वो कम से कम उस रात मोमिना सुल्तान के पैरों की जंजीर ना बने, जिन्होंने उसके पैरों की जंजीर बनकर उसे जहांगीर की जिंदगी और इलाज के लिए इस तरह पैसे जमा करने से रोके रखा था। देखो मोमिना, अभी तुम्हें 1 लाख एडवांस दिया गया है और अब तुम चाह रही हो कि मजीद रकम दी जाए। ये मुमकिन नहीं है, और मेरी तुम्हें एडवाइस है कि इस स्टेज पर इस तरह के मुतालबे ना करो, वरना प्रोडक्शन कंपनी तुम्हें निकाल देगी इस फिल्म से। ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, पाकिस्तानी बहाने और झूठ नहीं मानते ये। उसने उस फिल्म के कास्टिंग एजेंट को फोन किया था, जो फिल्म वो साइन करके आई थी, और उसने फोन पर ही उसकी पूरी बात सुने बगैर उसे कहकर फोन ये कहते हुए बंद कर दिया था,
میں کچھ مہمانوں کے ساتھ ہوں، تم سے کل بات کروں گا۔ مومنہ کو کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، نہ کوئی حدت نہ کوئی ذلت۔ جس قرب میں وہ تھی وہ اس کے باقی سب احساس کھا گیا تھا۔ ہو جائیں گے اکٹھے مومنہ، ہو جائیں گے، تم پریشان نہ ہو، ہم کر رہے ہیں کوشش۔ فوری طور پر کچھ بن نہیں پا رہا، ورنہ داؤد اپنی گاڑی بیچنے کی بات کر چکا ہے کتنے لوگوں سے کل سے۔ تم دعا کرو کوئی فوری پیمنٹ پر تیار ہو تو گاڑی ہی بیچ دیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی اقصیٰ اپنے فون کالز پر مسلسل اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ اسلم بھائی سے بھی بات کرتی ہوں، اگر ان سے کچھ مل جائے۔ مومنہ نے جواباً فون پر ایک اور نام ڈائل کرنا شروع کر دیا، یوں جیسے وہ تسلی اس نے سنی ہی نہ ہو۔ اقصیٰ نے کال کرتے کرتے اس کا چہرہ دیکھا، مومنہ کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، کچھ بھی۔ وہ صرف کال ملا کر فون کان سے لگائے اب اسلم بھائی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اسلم بھائی کچھ قرض چاہیے۔ دوسری طرف اسلم بھائی کی آواز سنتے ہی اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا، ایک تو میرے ہر آرٹسٹ کو میرے ہی شاپ میں قرض کی ضرورت پڑتی ہے، بینک سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے مجھے، اب تم بتاؤ کون سا پلاٹ خریدا ہے جس کی قسط دینی ہے۔ انہوں نے دوسری طرف سے جھلا کر کہا تھا، جہانگیر مر گیا اسلم بھائی، اس کی لاش لینی ہے ہاسپٹل سے، بلز کلیئر کرنے ہیں۔ مومنہ نے چند گھنٹوں میں درجنوں بار دہرایا ہوا جملہ اسی میکانکی انداز میں ایک بار پھر دہرایا تھا۔ دوسری طرف اسلم بھائی کچھ دیر بول ہی نہیں سکے تھے، پھر انہوں نے کچھ گڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا، اوہ یہ تو بڑے دکھ کی خبر ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ آپ جتنے بھی دے سکیں، مومنہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں اس وقت شوٹ پر ہوں، نکل نہیں سکتا ابھی یہاں سے، مگر تم آ جاؤ، کرتا ہوں کچھ۔ شوٹنگ لوکیشن کا پتہ ہے نا؟ جی اسلم بھائی، میں آ جاتی ہوں وہاں، اس نے جواباً کہتے ہوئے فون بند کیا اور کانٹیکٹ لسٹ میں سے اگلا نمبر ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑانے لگی، اب کس کو کال کروں، کس کو کروں؟ اقصیٰ کا دل کٹنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ وہ اب داؤد کو اس لوکیشن کا پتہ بتا رہی تھی جہاں اسلم بھائی شوٹ پر تھے۔ تم قلب مومن سے بات کرو، وہ اگر کچھ کرتے۔ اقصیٰ کو یکدم دوبارہ خیال آیا، کل بھی سارا دن ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن وہ مصروف تھے، آج بھی کتنی دفعہ کال کر چکا ہوں، فون نہیں لے رہے۔ داؤد نے گاڑی کو اس سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا جس کا پتہ مومنہ نے بتایا تھا۔ ان کی کوئی پارٹی چل رہی ہوگی، وہ ایسے ہی ہیں، مرضی سے بات کرتے ہیں، داؤد بڑبڑایا تھا، اور میں نے تو پہلے ہی کچھ قرضہ لیا ہوا ہے ان سے، اب پتہ نہیں اس بار کچھ دیتے ہیں یا نہیں۔ اقصیٰ خاموش رہی۔ اس ایڈریس پر پہنچتے ہی مومنہ مکانکی انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر کر چلی گئی تھی۔ یہ رو کیوں نہیں رہی؟ داؤد نے دور جاتی مومنہ کو دیکھ کر مضطرب انداز میں اقصیٰ سے کہا تھا۔ حوصلہ دکھا رہی ہے، اقصیٰ نے ناک ٹشو سے رگڑتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ اتنے حوصلے کا کیا کرنا ہے اس نے، اسے کہو روئے، داؤد نے جواباً اس سے کہا تھا۔ وہ 10 منٹ بعد دوبارہ نمودار ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ اقصیٰ کو دیتے ہوئے کہا تھا، یہ 10,000 ہیں، 7,000 جبار بھائی بھی دیں گے، ان کا گھر اسی لین میں ہے۔ اس نے ہاتھ سے داؤد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اقصیٰ نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مومنہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم رو لو مومنہ۔ وہ اقصیٰ کو چند لمحے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، پیسے پورے ہو جائیں پھر رو لوں گی۔ اقصیٰ سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ اللہ ناس مارے ان ہسپتال والوں کا، دیکھنا کیسے کیڑے پڑیں گے انہیں۔ جھومر نے تقریباً روتے ہوئے اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے سلطان سے کہا۔ سلطان رات کے اس پہر اپنی گلی سے پیسے اکٹھے کرنے آیا تھا۔ لاکھ کیڑے پڑ جائیں جھومر، میرا جہانگیر تو نہیں آئے گا، سلطان نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ جھومر نے دوپٹے کے پلو سے بندھے پیسے کھول کر نکالتے ہوئے سلطان کو تسلی دی۔ بس کر سلطان بھائی، یہ 1500 رکھ لے، میں نکلتی ہوں ابھی، پھر رات کو جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی لا کر دیتی ہوں تجھے، ہسپتال میں ہی آ کے دے جاتی ہوں۔
تو اب وہیں رہ۔ جھومر نے سو کے خستہ حال نوٹ اس کی مٹھی میں دباتے ہوئے کہا۔ تیرا شکریہ کیسے ادا کروں جھومر، سلطان سسکیاں لیتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ اتنے سالوں میں جھومر اور اس کے درمیان کبھی شکریہ کی نوبت نہیں آئی تھی، ہمیشہ تو تڑاک اور گالم گلوچ میں ہی بات ختم ہوتی تھی۔ وہ اکثر اس سے میک اپ کراتا اور بغیر پیسے دیے نقص نکالتا چلا جاتا تھا، یا سلطان کا مذاق اڑاتا تو وہ گلی میں کھڑا ہو کر اس کے پورے خاندان کو کوستا، مومنہ باجی کے علاوہ جس کا وہ فین تھا۔ اور آج جہانگیر چلا گیا تھا تو جیسے سب کی طرح وہ بھی مرہم رکھنے چلا آیا تھا۔ چھوڑ سلطان بھائی، میرا تو جنازہ بھی جائز نہیں، پر جن کا جائز ہے ان کا تو جنازہ ہو، میں آتی ہوں پھر، وہ کہتے ہوئے اسی طرح مٹکتا ہوا چلا گیا۔ سلطان کو اس لمحے جھومر کے سامنے وہ پورا معاشرہ ہچڑا لگا جس کا وہ حصہ تھا۔ مومنہ نے سریا کو چونک کر دیکھا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے یکدم کچھ گنانے لگی تھی۔ مومنہ اور اقصیٰ ابھی کچھ دیر پہلے ہی واپس ہاسپٹل میں آئی تھی اور داؤد 3.25 لاکھ میں سے باقی رہ جانے والی 50,000 کی رقم کسی سے مانگنے گیا تھا۔ سلطان وہاں نہیں تھا اور وہ اور اقصیٰ برآمدے کی زمین پر بیٹھے اکٹھے ہونے والے سارے لفافوں اور نوٹوں کو ایک آخری بار دوبارہ گن رہی تھی، یوں جیسے کوئی سلامی کے لفافوں سے نوٹ نکال نکال کر گنتا ہے۔ سریا اسی طرح ان سے بے نیاز برآمدے کی دیوار کے ساتھ سر ٹکائے گنگنانے لگی تھی۔ وہ ایک لوری تھی۔ مومنہ اور اقصیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مومنہ اپنی گود میں رکھے ہوئے سارے نوٹ اقصیٰ کی گود میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں کیا گا رہی ہیں آپ؟ سریا کے پاس بیٹھ کر اس نے سریا کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا۔ سریا کے بال لٹوں کی شکل میں اس کی چٹیا سے نکل کر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے مومنہ کو دیکھا۔ جب چھوٹا تھا نا تو دوسرے بچے لوری سن کر سوتے تھے، یہ اٹھ جاتا تھا، شاید اب بھی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر لوری گانے لگی تھی۔ مومنہ سریا کا چہرہ پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ اس کے ماں باپ ہمیشہ جہانگیر کے عشق میں مبتلا رہتے تھے۔ جہانگیر کے سامنے ان کے لیے مومنہ کچھ بھی نہیں تھی اور مومنہ نے ساری زندگی اس تفریق کو برا منائے بغیر سہا۔ جہانگیر چاہے جانے کے قابل تھا، وہ شاید نہیں تھی، یا وہ یاد رہ جانے والوں میں سے تھا، وہ نہیں تھی۔ وہ دلوں کو مٹھی میں کر لینا جانتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر زندگی جہانگیر سلطان کو موقع دیتی تو وہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر ہیرو بن کر حکمرانی کرتا۔ یہ صرف سلطان اور سریا کو یقین نہیں تھا، مومنہ بھی یہی ماننے والوں میں سے تھی۔ اور اگر سب کچھ ویسا ہوتا تو وہ بڑی خوشی سے جہانگیر کے سائے میں زندگی گزار لیتی، اس کے لیے تالیاں بجاتے ہوئے، اس کی کامیابیوں اور فتوحات کو اپنے مانتے ہوئے، اس کی ناموری پر راضی۔ مگر یہ سب کچھ زندگی نے ہونے ہی نہیں دیا تھا، یا شاید موت نے۔ سریا کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ الفاظ ڈھونڈ رہی تھی جن سے وہ سریا کو یہ سمجھا سکتی کہ وہ لوری نہ گائے، جہانگیر اب کبھی نہیں اٹھے گا۔ مومنہ ایک ہی مصرے کو بار بار گاتی۔ سریا کو دیکھتے ہوئے مومنہ کو اقصیٰ نے پکارا۔ داؤد آ گیا تھا اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ مومنہ کو دکھاتے ہوئے اس نے کہا، پورے ہو گئے پیسے، مجھے لگتا ہے۔ وہ تینوں زمین پر آلتی پالتی مارے ایک بار پھر ان پیسوں کو گننے لگے تھے جب فجر کی اذان ہونے لگی تھی۔ وہ 2,87,000 داؤد نے بالآخر آخری نوٹ گنتے ہوئے کہا۔ مومنہ کو لگا جیسے وہ شہزادی تھی جس کے جسم میں گاڑی ہوئی سوئیاں وہ سارے نوٹ نکال رہے تھے، اور آخری سوئی اس آخری رقم سے نکلی تھی۔ وہ اب جہانگیر کو گھر لے جا سکتی تھی تاکہ سریا وہ لوری نہ گائے۔ داؤد پیسے لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مومنہ برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر چت لیٹ گئی تھی، یوں جیسے بہت لمبی ریس دوڑنے والا فنشنگ لائن کو پار کرنے کے بعد زمین پر گرتا ہے، وہ بھی تب جب ریس کوئی اور جیت چکا ہو۔ مومنہ تم رو لو،
اقصیٰ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد بڑبڑائی، اب کس بات پر رونا ہے؟ اقصیٰ بول نہیں سکی۔